اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، نوگاواں سادات عزاداری یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ اس وقت اربعین سفر عشق الحمدللہ ہم لوگ اس دوران چلتے ہوئے ہمیں ایک موقف دکھائی دیا جس کا نام ہے کربلا ٹو میناب۔ یہ پول نمبر 819 کے پاس میں ہمیں یہاں پہ ملا ہے اور اس موقف کا نمبر بھی 819 ہے۔ تو یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں مولانا۔ سب سے پہلے مولوی صاحب السلام علیکم، آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں فصاحت حسین ہوں، میں اتر پردیش میں گونڈا کا رہنے والا ہوں اور اس وقت قم میں زیر تعلیم ہوں۔ تو مولوی صاحب یہ جو موقف لگا ہے مجھے اس کا مقصد بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو ایکسپلین کریں۔ جی ضرور، دیکھیے اس موقف کا نام رکھا گیا ہے کربلا ٹو میناب، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ شیعوں پر ظلم کی ایک تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اس دنیا میں یہ طے کیا کہ وہ امام حسین کے راستے پر چلیں گے، دنیا میں حق کے لیے انصاف کے لیے کام کریں گے۔ ظالموں نے ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین کے ماننے والوں نے یہ اپنا راستہ نہیں بدلا اور وہ انسانیت کے حق کے انصاف کے راستے پر چلتے رہے۔ کوئی بھی اگر انسانیت کے لیے کام کرنا چاہے گا تو جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ اس کے ساتھ میں دشمنی کریں گے، جیسا کہ شیعوں کے ساتھ میں کی گئی۔ رہبر معظم پر جب ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پہلے ہی حملے میں رہبر معظم کو شہید کیا جاتا ہے۔ 9:40 پر رہبر کی شہادت واقع ہوتی ہے اور ان پر حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کے کچھ دیر کے بعد دنیا میں مشہور تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ رہبر جو ہے ملک میں نہیں ہے، سیف جگہ کے اوپر چلے گئے ہیں، روس چلے گئے ہیں، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب کچھ پروپیگنڈا تھا اور رہبر کی شہادت نے اس سارے پروپیگنڈے کو برملا کر دیا، اس سارے پروپیگنڈے کی حقیقت جو ہے وہ بتا دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ میناب کے بچوں کی یادگار کے طور پر اس کو یہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ میناب اسکول پر جو اٹیک ہوتا ہے بہت ہی دردناک ہے اپنے آپ میں، کیونکہ بچے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے، معصوم سے بچے تھے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، کسی جنگ کا حصہ نہیں تھے، اپنے اسکول کے اندر تھے، لیکن ان پر حملہ کیا گیا۔ دردناک بات یہ تھی، کہیں پر بھی بچوں کو شہید کیا جائے دردناک بات ہے، لیکن میناب میں جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب حملہ ہوتا ہے کچھ بچے شہید ہو جاتے ہیں، کچھ بچے زندہ رہتے ہیں۔ جو بچے زندہ تھے ٹیچرز ان کو ایک دوسری جگہ کے اوپر لے کر کے جاتے ہیں، ایک سیف جگہ کے اوپر لے کر کے جاتے ہیں اسکول کے دوسرے حصے میں، لیکن کچھ منٹ کے بعد میزائل آتی ہے اور دوسرے جو باقی بچے ہوئے بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیتی ہے۔ تمام کے تمام بچے جتنے وہاں پر موجود تھے 168 بچے اور ٹیچر سب ملا کر کے یہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جن کا ایک بچہ شہید ہوا، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جن کے 2 بچے 3 بچے بھی وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ دشمن نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ دشمن نے یہ چاہا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی ہرا دے گا اور یہ قوم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ حسینی کبھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں۔ ان کی پہچان کا حصہ یہ صحیح ہے، آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس موقف کا نام ہے کربلا ٹو میناب، کیونکہ ہماری ہسٹری ہے، اس ہسٹری کو بتانے کے لیے کہ ہم پر ہمیشہ تاریخ میں ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری پہچان کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ظالم کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ہماری پہچان کا حصہ ہے۔ ہم نے ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، یہ بھی ہماری پہچان کا حصہ ہے۔ لہٰذا حسین کے ماننے والوں نے بھی یہی کیا کہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ ظالم سے مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں اس مقابلے کی 1-2 جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ ویسٹ ایشیا کا میپ ہے، اس کے ملکوں کو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایران ہے، یہ پاس میں عرب کنٹریز ہیں کہ جن میں امریکن بیسز ہیں۔ دشمن کا کیلکولیشن یہ تھا کہ جب وہ اٹیک کرے گا تو ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا اور وہ ان حملوں کو روک لے گا۔ ایران کبھی بھی جو اسلامک کنٹریز میں امریکن بیسز ہیں ان پر اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ اٹیک کرے گا تو مسلم ورلڈ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے خدا کی مدد دیکھی کہ جب ایران نے اٹیک کرنا شروع کیا
تو ان ملکوں کے جو بادشاہ تھے، ان ملکوں کے جو پرنس تھے، وہ تو ایران کے اگینسٹ ہوئے، لیکن ان ملکوں کی عوام ایران کے ساتھ رہی، اگرچہ مذہب الگ تھا۔ ایران میں جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ شیعوں کی ہے، ان ملکوں میں جو میجورٹی ہے وہ اہل سنت کی ہے، لیکن ان کا دل ایران کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ظالم سے نفرت تھی، وہ سب کے سب ظالم سے نفرت کرتے تھے، غزہ کے بچوں کو قتل کرنے والوں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایران کی حمایت کی۔ آپ نے یقیناً وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جن میں جب ڈرون جا رہا ہے اور جو عرب ہیں وہ چلا کر کے کہہ رہے ہیں اضرب اضرب اضرب، یعنی وہ دعا کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ جائے ڈرون اور جو امریکن ٹارگٹ ہے، جو امریکن بیس ہے، اس کو جا کر کے اپنا ٹارگٹ بنائے۔ تو اگر کوئی حق کے راستے پر چلے گا، انصاف کے راستے پر چلے گا، انسانیت کے لیے کام کرے گا، تو خداوند عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ہم نے یہ ایران کے معاملے میں اور اس حملے میں، اس جنگ میں ہم نے اس کو بخوبی دیکھا ہے۔ دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ گلف کنٹریز کے میں جو بھی آئل ہے، گیس ہے اور دوسری بھی نیچرل جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے شپ پر، ان پورٹس پر جو ہے وہ پورٹس کے ذریعے سے شپ پر آتی ہیں اور شپس یہاں پر گزرتی ہیں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا۔ 150 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، لیکن خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ ابھی تک کے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا نہیں سکا ہے، اسے آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے پاس میں بڑی بڑی وار شپس ہیں، وہ ان کو یہاں پر لے آئے گا اور ان کے ذریعے سے اس کو آزاد کرا لے گا، لیکن اس سپر پاور کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ وہ حسینی ہیں جن کا ماننا ہے آل پاور بلانگس ٹو اللہ، کہ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت خداوند عالم کی ہے، اور کوئی اگر خدا کے راستے پر چل رہا ہے تو خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا کا اعلان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ملک جس کے اوپر سینکشن لگے ہوئے تھے، تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں کہ اس ملک کے اوپر سینکشن ہے، وہ آسانی کے ساتھ میں اپنا تیل نہیں بیچ سکتا ہے، اگر تیل بیچے بھی تو اسے پیسہ واپس لینے میں مشکل ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی کو آسانی سے اپنے یہاں ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری جگہوں پر پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، بہت سارا سامان، بہت ساری ضرورتوں کا سامان وہ اپنے ملک میں نہیں لا سکتا ہے کیونکہ سینکشن لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے ترقی کیسے کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ترقی کا راز کیا ہے۔ اس ترقی کا راز یہ ہے کہ مکتب شیعہ میں، حسینیت میں ایک تعلیم ہے اور اس کا نام ہے قیادت، لیڈرشپ اور دینی رہبریت۔ ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے جس میں ولایت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، مذہب شیعہ میں ولایت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قیادت ہونی چاہیے، لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ دینی ہونی چاہیے۔ اگر دینی لیڈرشپ ہوگی تو وہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی تیار کرے گی، ہمیں آج کے زمانے میں بھی رہنمائی کرے گی، اور فیوچر کو بھی، جو فقہا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہ بابصیرت ہوتے ہیں، یہ فیوچر کے لیے بھی ہم کو تیار کریں گے۔ دیکھیے یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یہ جو گلف کنٹریز ہیں، انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ان کے پاس میں آئل ہے اور آئل کا پیسہ ہے پلس امریکہ کا ساتھ ہے، تو سب سے بڑی ان کے پاس میں طاقت آ گئی، پیسہ بھی ہے، امریکہ کا ساتھ بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ واقعی طاقتور نہیں تھے، بلکہ بیساکھی تھی۔ یہ بیساکھی کے سہارے چلنے والے لوگ تھے کہ اگر وہ بیساکھی ہٹا لی جائے تو آدمی گر جاتا ہے۔ ان ملکوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ امریکہ کو روک سکتے، کہہ سکتے کہ تم ہماری زمین کو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو، یہ امریکہ کو روک نہیں سکے۔ اور پھر جب ایران نے ان ملکوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے مسلم امت کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ امریکہ کی طرف سے ایران کو کنڈیم کرتے رہے کہ وہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، جبکہ ایران ملکوں پر حملے نہیں کر رہا تھا بلکہ امریکن بیسز کے اوپر حملے کر رہا تھا۔ تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی دین کو صحیح طرح سے اپنائے گا، دینی لیڈرشپ کو صحیح طرح سے اپنائے گا تو وہ یقیناً مضبوط بنے گا، وہ آج کے دور میں بھی مضبوط بنے گا، وہ علم کے بھی اعتبار سے مضبوط بنے گا، ٹیکنالوجی کے بھی اعتبار سے مضبوط بنے گا، انسانیت اور مورل سے بھی اعتبار سے مضبوط بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ دشمن نے اسکول پر اٹیک کیا، یونیورسٹیز پر اٹیک کیا، ہاسپٹلز پر اٹیک کیا، لیکن
अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के मानने वालों ने न किसी स्कूल को टारगेट बनाया, न किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाया, न किसी हॉस्पिटल को टारगेट बनाया। क्यों? क्योंकि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हमारा मानना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जालिम का मुकाबला करना चाहिए, मज़लूमों का और आम लोगों का साथ देना चाहिए। तो पैगाम ये है, हुसैनियत का पैगाम जो सारी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है कि हक़ और इंसाफ के रास्ते पर चलो, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, दुनिया के तमाम मज़लूम तुम्हारा साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। तो क़िबला ने इस मौक़िफ़ का मकसद भी बयान किया और पूरी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बने रहिए हमारे साथ, इस तरह की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। खुदा हाफिज़ दोस्तों।